عرب لوگوں نے ایک کانفرنس منعقد کی، کانفرنس کیا میٹنگ منعقد کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں کہاں سے اسلام کا جو ہے نشاط ثانیہ یا اسلام کہاں سے آ سکتا ہے، تو ان کا یہ کنکلوژن تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سے اسلام دوبارہ اس کا ریوائول ہوگا، اسلامی نظام۔ تو یہ اسلام انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا اور اسی پاکستان سے ہو کے رہے گا۔ ہمارا آئین جو ہے قانونی طور پہ مسلمان ہے، اس کو عملی طور پہ بھی ہمیں مسلمان بنانا ہے، اور اس کے لیے جو یہ پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بڑا رول ہے۔ ان کو ہمیں دین کی تعلیم دینی ہے، دین کو سکھانا ہے، اور آج کل ویسٹ کے مٹیریلزم سے ہم بڑا امپریسڈ ہیں، اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے، ویسٹ کا لباس پہنتے ہیں اور انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انگریزی سیکھنا اچھی بات ہے، لباس پہننا بھی اچھی بات ہے، لیکن دل آپ کا جو ہے وہ اپنے جو اسلاف ہیں، اپنی جو عظمت رفتہ ہے، جو مسلمان جب عروج میں تھے اس کے ساتھ دل آپ کا جڑا ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں یہ ایک کسک ہونی چاہیے کہ مسلمان قوم کو عروج پہ لے کے جائے، بجائے اس کے کہ ہم ویسٹ کی اس کے نیچے لگ کے آگے جانے کی کوشش کریں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جو قوم رسول ہاشمی میں آ جاتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان، اس کی ترکیب بڑی خاص ہے، وہ ویسٹ کی تقلید کرتے ہوئے کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ میری لکھ لیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے زبان سے مسلمانیت کا کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن دل آپ کا جو ہے کفار کے ساتھ کہ بھئی ان کی تقلید کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں، تو یہ چیز ایک منافقت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور پاکستانی قوم کا آج یہی حال ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے مقصد کو حاصل نہیں کیا بلکہ اس کی طرف زیادہ پیش قدمی بھی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت 75 اور 77 میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کا جو سزا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، منافقت۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق پھر ڈال دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک اور روایت میں چوتھی نشانی بھی بتائی۔ یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت ہو تو خیانت کرے، اور ایک اور روایت میں کہا کہ بات بات پہ جو ہے گالم گلوچ کرے، غصہ کرے۔ تو آج ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو میں اصل قوم ہم میں کوئی ایک آدھی ان میں سے ایک کوالٹی تو موجود ہے ہی ہے، اگر زیادہ نہ ہو، تو یہ سب اپنا اپنا وہ کریں۔ لیکن مجھے بڑی کیا کہنا چاہیے آپٹیمزم ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ ویسٹ سے نہ ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک مرحوم ہوتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ چیز بتائی، ٹی وی پہ میں نے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں گیا کسی یورپی ملک میں، تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اسلام کی بڑی پرچار کرتے ہیں کہ اسلام یہ تو اس سے بڑا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو مسلمان ملک ہیں 58 مسلمان ملک ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے نہ G7 میں ہے، نہ G10 میں ہے، نہ ان کا کچھ مطلب کمبائنڈ GDP بھی آپ دیکھیں تو جو یورپ کا ایک آدھا ملک ہے اس کے برابر بھی نہیں، ٹیکنالوجی میں نیچے ہے، تو کرسچن ورلڈ اوپر ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا
کہ آپ جو ہے اپنے دین پہ کتنا عمل کرتے ہیں. وہ کرسچن جو تھا وہ کہنے لگے جی ہم اپنے دین پہ اتنا عمل کرتے ہیں کہ ہر اتوار کو ہم چرچ پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ لوگ ہم سے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جو چیز ہے کہ جی آپ نے دین کو چھوڑا، یہ کب سے کیا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی 400-500 سال پہلے ہم نے دین کو دنیا سے، چرچ کو لائف سے الگ کر دیا، ورلڈلی میٹرز. ان کا یہی وجہ ہے، ہم نے 500 سال پہلے تقریباً اپنے دین کو ترک کیا تو ہم نیچے چلے گئے، آپ نے اپنے دین کو چھوڑا تو آپ اوپر چلے گئے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین تو بڑا سچا دین تھا، ہم نے چھوڑا تو ہم نیچے چلے گئے، آپ نے چھوڑا تو آپ اوپر چلے گئے. تو اصل بات یہی ہے. اور ایک شعر میں بڑی گانا مجھے بڑا پسند ہے، علامہ اقبال کا شعر کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری. یہ انہوں نے جو ویسٹرن تہذیب کے لیے کہی تھی. تو میں یہ نوجوانوں کے لیے آخر میں کچھ اشعار تو مجھے بڑے پسند ہیں علامہ اقبال کے، جو امید کی طرف جو نا راستہ جلاتے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان. تو آخر میں بیری یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے دل کی باتیں میں ینگسٹرز کے ساتھ کر سکوں. اور مجھے بڑی خواہش تھی کہ یہ اگر ہال بڑا ہوتا تو ہمارے طلباء تو کافی زیادہ ہیں اور ان میں سے چند یہاں پہ موجود ہیں، یہ میسج جو ہے یہ سب تک جانے کی کوشش بہت